پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ شاید یہ شعر پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع اس خطۂ زمین کے بارے میں کہا گیا تھا جو واقعی دیو ہیکل پہاڑوں کی قید میں نظر آتا ہے، مگر زندگی یہاں آزاد فضاؤں میں سانس لیتی ہے۔ یہاں کے گیت زندگی کے نئے معنی سکھاتے ہیں، یہاں کا ذائقہ خوشگوار حیرتیں لیے ہوئے ہے، اور محبتوں کا دامن یہاں بہت وسیع ہے۔ پاکستان کی واقعی ثقافت انہی خوبصورت رنگوں اور جذبوں کا حسین امتزاج ہے جسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہم ہنزہ کے اس دور افتادہ گاؤں شمشال میں موجود ہیں۔ پروگرام مٹی، رنگ اور خوشبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الرحمان، اور آج میں موجود ہوں وادی گلگت بلتستان کے ایک خوبصورت گاؤں شمشال میں، اور یہاں پر شمشال میں موجود ایک خوبصورت ثقافت جسے واقعی ثقافت کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے کچھ خوبصورت رنگ دکھائیں گے۔ واقعی ثقافت کی ابتدا تو افغانستان کے علاقے واخان سے ہوئی، مگر اس کے رنگ کرغزستان اور وسطی ایشیا سے آنے والے قافلوں کی اس گزرگاہ یعنی شمشال تک کیسے پہنچے، اس سوال کا جواب کچھ یوں ملتا ہے کہ جس وقت ہنزہ سے ہمارا دادا مامو سنگھ نے یہاں تشریف لایا اپنے وائف کے ساتھ، صرف 2%، تو اس وقت اس سے پہلے بھی یہ جو لکر نظر آتا ہے، یہ کول چینل، یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ جب انہوں نے یہاں پہ تشریف لایا تو اس کل کے نیچے ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب ہمارے دادا کی بنے ہوئے گھر ہے۔ جب وہ یہاں آئی تو ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، اس دادے کے نام مامو سنگھ ہے۔ اس دادے سے اس وقت پاپولیشن جو ہمارا ہے وہ 1800 جانی آبادی ہے اور 250 گرانی ہے۔ شمشال کے آباد ہونے کی یہ کہانی الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ تقریباً شمشال کے اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ تو ہمارا دادا پہلا جو تھا وہ سینا تھا، سینا زبان اس کا تھا۔ جب گجال میں آیا تو وہ گیا وخان میں، ادھر سے شادی کیا۔ وہ شادی جس کے ساتھ کیا تو وہ وخی تھا، ہمارا دادی وخی تھا۔ تو جب ادھر آیا تو ہمارے دادی سے ہمارے یہ زبان تبدیل ہو گیا، میں وخی بن گیا۔ واقعی زبان کی ابتدا اور ارتقاء کے حوالے سے تاریخ تو ہماری کچھ زیادہ رہنمائی نہیں کرتی، مگر واقعی زبان و ثقافت کے فروغ میں مصروف عمل نذیر احمد بلبل کے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات ضرور ہیں۔ وخی زبان کے بارے میں ابھی تک جو تحقیق ہو رہے ہیں اس کے مطابق اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کم از کم 4000 سال پرانا جو ہے اس کی تاریخ چلی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ زرتشت کے زمانے سے اس زبان کو، اور اس کے جو تاریخ ملتے ہیں وہ ساکا زبان سے مل رہا ہے۔ تو اس کی جو ابھی پرانی ہم اگر اس کو اس طرح سے کہہ دیں کہ ایرانی ہند کی جو زبانیں ہیں اس کی ایک شاخ ہے اور وخی ہے، تو یہ اس وقت وخان کے خصوصاً اس پس منظر میں زیادہ بولا جاتا تھا۔ واقعی زبان کا اپنا رسم الخط کیا تھا؟ دنیا کی اس قدیم زبان کے بارے میں تاریخ اس حوالے سے بھی خاموش ہے، تاہم نذیر احمد بلبل جو خود اس زبان کے شاعر بھی ہیں، واقعی زبان کے رسم الخط کے حوالے سے اپنا ایک موقف ضرور رکھتے ہیں۔ رسم الخط کے حوالے سے کیونکہ ریسنٹلی ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے جس پہ ہم نے کوششیں کی ہیں، اور اس کو عربی رسم الخط میں بھی لکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رومن رسم الخط میں بھی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ لکھا ہوا زبان نہیں تھا، بلکہ صرف نسل در نسل یہ چلی ہے، اور بہت سارے چیزیں درمیان میں اس کے بہت سارے الفاظ جو متروک ہو گئے یا بھولے گئے، تو اس طرح سے یہ زبان اب جو یونیسکو کی تحقیق ہے اس کے مطابق یہ اس وقت بہت خطرے میں ہے۔ سینہ بسینہ منتقل ہونے والی واقعی روایات
اور لوک گیتوں کو زندہ رکھنے کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کے نتیجے میں اب نئی نسل بھی اپنی واقعی ثقافت سے روشناس ہو رہی ہے۔ یہ واقعی زبان کا ایک قدیم روایتی گیت ہے جو شادی بیاہ کے موقعوں پر دلہن کی رخصتی کے وقت گایا جاتا تھا۔ یہ لوک گیت جہاں واقعی ثقافت کی پہچان ہے، وہیں ان کا آہنگ ہمیں صدیوں پہلے کے اس شمشال کی یاد بھی دلاتا ہے جسے پہلے پہل ان کے آباء و اجداد نے آباد کیا تھا۔ یہ پرانا شمشال ہے۔ پہلے ایک قلعے کے اندر ہی اس شمشال گاؤں کے سارے گھر ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں آبادیاں بڑھتی چلی گئیں اور پھر سیلاب آنے شروع ہوئے تو گھر تباہ ہونے لگے، تو پھر شمشال والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس قلعے سے باہر نکل کر گھر بنائے جائیں، تو یوں یہ شمشال گاؤں پھیلتا چلا گیا۔ 4 دیہات پر مشتمل شمشال گاؤں کے راستے میں سنگلاخ پہاڑوں کی صورت میں موجود ان رکاوٹوں اور دشوار گزار رستوں کی وجہ سے آج بھی شمشال کی طرف آنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ زندگی کی انہی کٹھن راہوں نے اہل شمشال کو جینے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے جس کا نام نوموس ہے۔ نوموس دراصل ایک رسم ہے جس کے تحت اہل شمشال اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھلائی کے بہت سے کام کرتے ہیں، جن میں ایک کام راستے اور پل بنانا بھی ہے۔ شمشال کی طرف آنے والی سڑک کے کئی حصوں کی تعمیر اور پل اہل شمشال کے اسی کار خیر کے جذبے کا نتیجہ ہیں۔ شمشال کا طویل سفر چونکہ بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے، لہٰذا نوموس کی رسم کے تحت راستے میں کئی مقامات پر ایسے کمرے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ دیر سویر ہونے کی صورت میں مسافر یہاں قیام بھی کر سکیں اور حسب ضرورت کھانا پکانے کا انتظام بھی۔ سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں بسنے والے ان واقعوں کا پہاڑوں سے گہرا لگاؤ کوہ پیمائی سے جنون کی حد تک محبت کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے شمشال کو اب کوہ پیماؤں کی نرسری بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے رجب شاہ، سمینہ بیگ اور فضل علی جیسے پاکستان کے نامور کوہ پیماؤں نے جنم لیا۔ پہاڑوں سے محبت کرنے والے ان واقعوں کے لیے پامیر کی بلندیاں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، جہاں ان کے یاکس کے لیے چراگاہیں موجود ہیں۔ یاکس کی ان واقعوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ واقعوں کو اپنے یاکس کی بڑی فکر رہتی ہے، اسی لیے انہیں یہ زیادہ تر پامیر کی سرسبز چراگاہوں میں ہی رکھتے ہیں۔ ان چراگاہوں میں چونکہ یاکس نے کافی عرصہ گزارنا ہوتا ہے، لہٰذا ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ان چراگاہوں میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی بنا دیے گئے ہیں۔ سردیوں کا موسم شمشال میں طویل عرصے تک قیام کرتا ہے، لہٰذا یہاں گھروں کی ساخت موسموں کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ برفیلی ہواؤں کا راستہ روکنے کے لیے ان گھروں کے دروازے چھوٹے رکھے جاتے ہیں۔ گھروں میں کھڑکیاں تو نہیں ہوتی، البتہ ان کے مرکزی حصے میں چھت میں ایک روشن دان ضرور ہوتا ہے جو کمرہ روشن رکھنے کے علاوہ دھوئیں کے اخراج کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ گھر کا یہی مرکزی حصہ کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے ارد گرد مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے اور گھر کے عام افراد کے سونے کی جگہ بھی۔ گھر اور اس کے ساتھ تھوڑی سی زمین کاشتکاری کے لیے شمشال گاؤں میں تقریباً ہر طرف یہی صورتحال نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کے ساتھ تھوڑی سی زمین ہوتی ہے جس میں یہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق فصلیں اور سبزیاں کاشت کرتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں مختلف سبزیوں کے علاوہ زیادہ تر آلو کاشت کیے جاتے ہیں، جن کی فصل عموماً سردیوں کی آمد سے پہلے ہی پک کر تیار ہو جاتی ہے، جسے برف باری کی رت سے پہلے ہی ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ہم کھیتوں سے آلو نکالتے ہیں، اور کھیتوں سے آلو نکال کے اس کو پریزرو کرنا ایک اگلا ٹاسک ہوتا ہے۔
تو اس کو پریزرو کرنے کے دو طریقے ہیں، یا گھروں کے اندر رکھتے ہیں یا زمین کھود کے ہم اسی کے اندر ڈمپ کرتے ہیں۔ برفباری سے پہلے شمشال کے لوگوں نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ صاحب اپنے جانوروں کے لیے چارہ محفوظ کر رہے ہیں۔ برفباری شروع ہو گئی تو گھروں کی مرمت ناممکن ہو جائے گی، لہٰذا یہ خاندان اپنے گھر کی مرمت میں لگا ہوا ہے۔ برفیلے موسم کی آمد سے پہلے پامیر کی چراگاہوں سے یاکس کو بھی واپس لانا ہے، لہٰذا آج گاؤں کے اکثر لوگ پامیر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ شمشال گاؤں سے پامیر کی چراگاہوں تک تقریباً 2 دن کی مسافت ہے، اور یہ لوگ اس پامیر پاس میں کچھ دن قیام کر کے یاکس کے بچوں سمیت واپس لوٹیں گے۔ پامیر پاس کی طرف جانے والے یہ راستے پاک چین سرحد کی جانب بھی جا نکلتے ہیں۔ شمشال گاؤں کی جانب سے پامیر پاس عبور کر کے ایک راستہ یہاں خنجراب پاس تک بھی آتا ہے، جو کہ پاکستان اور چائنا کا بارڈر بھی ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان ایک تجارتی راستہ بھی۔ ان یاکس کو بھی اپنے راستے معلوم ہیں، کیونکہ پامیر اور شمشال کے درمیان سفر کرتے ان یاکس کو ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ پامیر سے واپس آنے والے یاکس کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا یاکس کے مالک اپنے جانور کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر مختلف نشانات لگا دیتے ہیں۔ جب ہم چراگاہ میں رکھتے ہیں تو پورا یہ 12 مہینے وہیں پہ ہوتا ہے، اور سال میں ہم صرف 2 مرتبہ ان کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہر خاندان کا اپنا اپنا الگ نشان ہوتا ہے کان کے اوپر۔ یہ ہم جو ہے نا کان کے اوپر جو ہے چاقو سے یہ نشان بناتے ہیں۔ ان یاکس کے جسموں پر اون اور بال دونوں پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس سے روایتی قالین بنا لیتے ہیں۔ مضبوط چھریرے بدن، چاق و چوبند اور محنت مشقت کے عادی شمشال کے باسیوں کی وہ خصوصیات ہیں جو اس خطے کے صاف ستھری فضا اور سادہ خوراک کی مرہون منت ہیں۔ بت اور سمن واقعی ثقافت کی 2 روایتی ڈشز ہیں۔ بت عموماً نمکین بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے، لیکن جو سمن ہے وہ میٹھے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس ڈش کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے پلیٹس میں ڈال کر نہیں سرو کیا جاتا، بلکہ جس برتن میں یہ لائی جاتی ہے، سرو کی جاتی ہے، اسی برتن میں سب مل کر اسے کھاتے ہیں۔ یہاں ایک اور واقعی ڈش تیار ہو رہی ہے جسے مل کہتے ہیں۔ مل کی تیاری میں آٹا، نمک، پانی اور یاک کے دودھ سے بننے والا دیسی گھی استعمال ہوتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور یہ کھانا آج خصوصی طور پر ان مہمانوں کے لیے تیار ہو رہا ہے جو گاؤں میں ایک نئے گھر کی تعمیر میں مدد کے لیے آئے ہیں۔ آٹے، نمک، پانی اور دیسی گھی سے تیار ہونے والا یہ کھانا مل کہلاتا ہے، جو عموماً شمشال گاؤں میں نئے گھر کی تعمیر کے موقع پر ایک رسم کے طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور اسے سب مل کر کھاتے ہیں۔ اس کھانے کے بعد ایک اور کھانا بھی تیار کیا جائے گا جسے مالیدہ کہا جاتا ہے۔ نئے گھر سے نئی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں، نئی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، لہٰذا برکت کے لیے کچھ رسومات کی ادائیگی یہاں بہت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ان رسومات کے بعد گھر اور گھر والوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔
اب سب مہمانوں کو بٹھا کر روایتی طریقے سے مل کھلایا جائے گا۔ یقیناً دیسی گھی سے تیار ہونے والا یہ کھانا مکان کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو بھرپور توانائی دے گا، اس لیے سب ڈٹ کر مل کھا رہے ہیں۔ شمشال کی کئی نسلوں نے واقعی ثقافت کے ان خوبصورت رنگوں کے سنگ سنگ اپنا جیون بتایا ہے، اور پرانی نسل اب نئی نسل کو یہ ثقافتی میراث منتقل کرنا چاہتی ہے۔ شمشال گاؤں میں موجود یہ چھوٹا سا میوزیم واقعی ثقافت کی بہت خوبصورت عکاسی کر رہا ہے۔ ہم نے پرانی چیزیں لایا جو آبا و اجداد یہاں پہ انہی کے سہارے جو کھیتی باڑی کیا ہے اور جو سامان انہوں نے استعمال کیا ہے، وہی چیزیں ہم نے رکھا تھا کہ ہمارے بچے اس سے واقف ہو اور اپنے کلچر کو نہ بھولے۔ دور کے مطابق پرانی جو یادیں ہیں وہ بھی ذرا واقف ہو اس سے۔ واقعی ثقافت اپنی تمام تر خوبصورتیوں، حیرتوں اور رنگوں کے ساتھ نسل در نسل سفر کرتی ہوئی آج اس نسل تک پہنچی ہے جو بڑے خلوص سے اپنے ماضی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اپنے ماضی سے جڑی واقعی ثقافت کو ایک نئے آہنگ کے ساتھ دنیا سے متعارف کرانے کا جذبہ ان کی سر اور لے میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دیلت دیوانہ بھی خبار گو سکمرت نازار گو دوگت جو جیگار گو تے یم رو دنیا وات زر زبار گو تشکت جو سفار گو مارت در پادار گو تے جونے جونیئر رو لے لیا تو یا خوہ پریا تو رونق دساریا تو ہے رو جونے جونیئر رو لے لیا تو یا خوہ پریا تو رونق دساریا تو ہے نیودم رو پز ویشنیا تو مری گل سریا تو باغ عاشقیہ تو ہے دلت دیوانہ بھی خبر گو سکمرت نازار گو دوغت جو جیگار گو تے دوغت جو جیگار گو دیوانہ بھی خبر گو سکمرت نازار گو دوگت جو جیگار گو تے یم رو دنیا